اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَن نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ الْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ یہ آیت کل ادھوری رہ گئی تھی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے منافقوں کو کہا تھا کہ اس طرح کرو، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، یا تو ہمارے ساتھ مل کے جہاد کرو، یا اور کچھ بھی نہیں تو کم سے کم اپنا دفاع تو کرو، کیونکہ تم کلمہ تو تم نے بھی اوپر سے پڑھ ہی رکھا ہے، اور کفار مکہ کے نظروں کے اندر تم بھی تو مسلمان ہی ہو، چلو اسلام نہ صحیح کم سے کم اپنا دفاع ہی کر لو، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس بات کو اور آج کے حالات کو آپ سامنے رکھ کے دیکھیں، ٹھیک ہے، آج جب دیوبندی لتاڑے جاتے ہیں نا تو اہل حدیث خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اہل حدیثوں پر چڑھائی ہو جائے تو بریلوی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور بریلوی چڑھائی ہو جائے تو دونوں خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تھا نا، یا افغانستان پر حملہ کیا ہے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ دیوبندیوں کا مدرسہ ہے یا بریلویوں کا ہے یا اہل حدیثوں کا ہے، تو اس نے تو لتاڑا ہی ہے۔ یہ کل پرسوں میں نے ایک تو پوسٹیں بھیجی ہیں گروپ کے اندر، تو بس اس پر بڑا شور اٹھا جی آپ نے جو ہے فلانی پوسٹیں کیوں بھیجی ہیں، تو بھائی میں نے ان کو بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ کفار یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا مسلک کون سا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کلمہ سب نے پڑھ رکھا ہے۔ مزیداری کی بات ہے، وہی بات آج قرآن پاک کے اندر بھی آ گئی ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا 3000 مجاہد جو 3000 جو کفار مکہ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے تو لڑو، کم سے کم چلو اوپر سے تو تم نے بھی کلمہ پڑھ ہی رکھا ہے، کفار تو نہیں دیکھے کہ اندر سے کس نے کلمہ پڑھا ہے یا اوپر سے کس نے کلمہ پڑھا ہے، تو ان کی نظر میں تو تم بھی مسلمان ہو، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنا دفاع ہی کر لو، کم سے کم ہمارے ساتھ مل کے مضبوط ہی بن جاؤ۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی پہچان کر دی جنہوں نے منافقت کی تھی۔ وکیل لہم، جب ان سے کہا گیا، یعنی صحابہ کرام نے ان کو کہا تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اب ادفعوا، یا تم آؤ اللہ کی راہ میں تم دفاع ہی کر لو۔ قالوا، انہوں نے کہا جی لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں لڑنے کا طریقہ آتا تو ہم ضرور نہ کام کرتے، اگر ہمیں جنگ کا طریقہ آتا تو ہم لڑنا لیتے۔ آج دیکھ لے اپنا اپنا مسلک اور اپنا اپنا فرقہ لے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی یہ کہتا ہے جی اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ آج کئی بار ایسا ہوتا ہے، یہ تحریک لبیک اٹھی ہے نا، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کہتے اب لبیک والے کہا ہے، بھائی تم نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ الفاظ مسلمان کہتا ہے جی اب فلانے کہاں ہے، اب فلانے کہا ہے، تیری اپنی ذمہ داری کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی بات آتی کہتی فلانے کہاں ہے، لبیک والے کہاں ہے، دیوبندی کہاں ہے، بریلوی کہاں ہے، اہل حدیث کہاں ہے، اور بھائی تم خود کہاں ہو، بھائی تمہارے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تم نے کوئی خود کام نہیں کرنا ہے کہ یہ سب نے کسی اور نے مل کے کام کرنا ہے۔ تو منافقین نے یہی کہا، انہوں نے کہا جناب لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں تو لڑنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اگر یہ بات ہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن یہ ایمان سے زیادہ جو ہے وہ کفر کے قریب ہو چکے تھے اتنی بات کر کے۔ میں اگر ان کے دل کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان کا جذبہ ہوتا تو یہ اتنی بات ہی دیکھ لیتے کہ جب رسول اللہ جنگ کرنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، جب بڑے بڑے صحابہ کرام تشریف لے کے جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، تو یہ بھی ساتھ چلتے، پر میں ان کے دل کے اندر کیونکہ کفر تھا اس وجہ سے انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث پاک کے اندر ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عین اس وقت لڑائی کے موقع پر جب جنگ احد کے اندر حضور علیہ السلام کو زخمی کیا گیا اور آقا علیہ السلام کو تکلیفیں آئیں، منافقین اسی وقت مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ جب رسول اللہ پر حملہ ہوا اس وقت مسجد کے اندر مسلمان منافق کیا کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ جب دین کے دفاع کی بات آتی ہے اکثر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، صرف نماز روزہ حج زکات کی بات کر کے جو ہے بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کفر کے قریب تھے، ایمان کے قریب نہیں تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو کچھ ان کی منہ کی بات ہے وہ اور ہے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کے اندر ہے وہ اور ہے۔ دل کے اندر تو یہی تھا کہ مسلمان مارے جائیں اور کافر جو ہے وہ غالب آ جائے، اور منہ سے کہتے تھے جی ہم ہیں تو مسلمان الحمدللہ لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کلمہ پڑھ ہی کھڑے تھے نا، جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا۔
تو اس کا مطلب یہ کہ صرف خالی کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا ہے جب تک دین کا درد بندے کے دل کے اندر نہ ہونا. اب دیکھیں نا, صحابہ کرام کے اندر دین کا درد تھا تو باہر نکل کے آئے لڑنے کے لیے, اسلحہ بھی نہیں ہے, کوئی چیز بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود صرف ایک بات تھی ان کے اندر, وہ یہ تھی کہ یار اگر رسول اللہ نکل پڑے ہے تو پھر ہمیں بھی حضور کے ساتھ چلنا ہی چلنا ہے. صحابہ کرام کو جب حضور نے مشورہ کیا نا کہ صحابہ کیا کرنا چاہیے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, جیسے آپ کرتے جائیں گے ہم ویسے آپ کے ساتھ چلتے جائیں. ایمان تو اس چیز کا نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ اعلم بما یکتمون, منافق جو چھپاتے ہیں رب اسے جانتا ہے. یہ جو میٹھی میٹھی باتیں کر کے مسلمانوں کو جو ہے ورگلانا چاہتے ہیں, فرمایا رب اسے جانتا ہے. ذرا اگلی بات دیکھیں منافقین نے کیا کہا جب شہدائے احد 70 بندے شہید ہو گئے, مسلمان جب واپس چلے گئے تو انہوں نے منافقین نے کیا باتیں کی, اللہ جی قالوا لاخوانہم, منافقین کہنے لگے اپنے بھائیوں کے بارے میں, یعنی مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کرنے لگے, وقعدوا, فرمایا اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے مدینہ کے اندر, لو اطاعونا ما قتلوا, اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو کم سے کم جنگ کے اندر مارے تو نہ جاتے, شہید تو نہ ہو جاتے. یہ منافقین نے مسلمانوں کو یہ بات کرنی شروع کر دی کہ اگر ہماری بات مان لیتے, ہم نے کہا تھا کہ مدینہ سے باہر نہ نکلیں, اگر ہماری بات مان لیتے تو کم سے کم احد کے اندر جا کے 70 بندے شہید تو نہ ہوتے. یہ منافقین نے کہا. جب رب کا جواب سنیں, فرمایا کل اے بابو پھر آپ انہیں فرما دیں فادرؤوا عن انفسکم الموت, پھر اس طرح کرو تم موت کو اپنے آپ سے دور کر کے دکھا دو. اگر موت سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے جی, میٹھی میٹھی باتیں کرو, کسی کے ساتھ پنگا نہیں لینا ہے, سخت باتیں نہیں کرنی ہے, ایویں خام خواہ رگڑے نہ جائے, تو فرمایا کہ اس طرح کرو, پھر موت سے بچنے کا جو حال تم نے نکالا ہے نا کہ گھر کے اندر بیٹھ جاتے اور موت سے بچ جاتے, پھر تم بچ کے دکھا دو ان کنتم صادقین, اگر واقعی تم سچے ہو تو پھر تم گھر بیٹھ کے دکھاؤ اور موت سے بچ کے دکھا دو. کیا خیال ہے, کیسی بات ہے. فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ باہر جا کے مارا جائے, جو گھر میں بیٹھا ہے وہ بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیسی یار رب نے خوبصورت جواب دیا ان کو. فرمایا تم جو کہتے ہو جی ہمارا کہنا مان لیتے تو یہ میدان احد کے اندر شہید نہ ہوتے, میں پھر تم موت سے بچ کے دکھا دو اگر تم بچ سکتے ہو تو موت سے بچتا تو بندہ وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کی شان بیان فرمائی. فرمایا تم جنہیں کہتے ہو نا جی شہداء جو جنگ کے اندر مارے گئے ہیں, اب اگر وہ ہماری بات مان لیتے, کم سے کم دنیا کے اندر رہتے, مزے کر لیتے اور 4 دن جی لیتے, ٹھیک ہے نا, ہوتا ہے نا بندے کے اندر ہے جی ساڑی گل مان لیتا پھر اور 4 دن کٹ جاتا, ٹھیک ہے نا جی, ہوتا ہے کہ اکثر نہیں ہوتا. ہم یہ اکثر ہمارے یہاں یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ یہ 4 دن اور کٹ جاتا تو پھر اچھی بات تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظالمو ذرا جو شہید ہوئے نا ذرا ان کے بارے میں دیکھو. فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں پھر مردہ مت کہنا. کیوں؟ فرمایا بل احیاء, ایک تو وہ زندہ ہے, کیا ہے, زندہ ہے, عند ربہم, اپنے رب کے پاس زندہ بھی ہیں, یرزقون, صرف خالی زندہ نہیں ہے بلکہ رب انہیں رزق دے رہا ہے, وہ رزق کے مزے بھی اٹھا رہے ہیں. تم تو کما کے کھاؤ گے نا, تم نے تو ساری دیہڑی محنت بھی کرنی ہے, مزدوری کرنی ہے, پھر جا کے تمہیں کچھ نہ کچھ ملنا ہے. فرمایا دیکھو رب نے انعام کیا عطا فرمایا, صرف اور صرف اس جہان سے اس جہان میں بندہ جائے اور وہ بھی اللہ کے راستے میں مر کے جائے, فرمایا رب انہیں رزق ایسا عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. فرمایا یہ نہ سمجھو کہ صرف تمہارے جو ہے مزے ہیں, تم نے کوٹھی بنا لی, تم بڑے مزے کر رہے ہو, قبروں والے بھی کئی مزے کے اندر ہیں, قبروں والے بھی کئی مزے کے اندر ہیں, اور کئی تو ایسے مزے کے اندر ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مزے کیسے لگا رکھے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ مومن قبر کے اندر جاتا ہے تو ظاہر ہے قیامت تو پتہ نہیں اب کب آنی ہے, اب اس نے وہاں پہ کیا کر رہا تھا قبر کے اندر. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حور کو وہاں بھیجتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. حور اس کے پاس آتی ہے قبر کے اندر اور اسے کہتی ہے کہ چل ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں, تو اکیلا رہے گا تھک جائے گا, ٹھیک ہے جی. کہتا ہے کہ جب وہ اس سے باتیں کرنے لگتا ہے تو حور کے گلے کا ہار ٹوٹ جاتا ہے, جو اس نے گلے کے اندر ہار پہنا ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ اس کو نا کہتے چل ہم ہار ٹوٹ گیا, ہم دونوں اس کو بنا لیتے ہیں. پہلے وہ جو موتی ہوتے ہیں نا ہاروں کے اندر وہ اکٹھے کرنا شروع کر دیتے ہیں دونوں, قبر والا بھی اور وہ حور بھی. کہتے جب وہ دونوں اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ابھی وہ ہار کے موتی اکٹھے نہیں کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دیر کے اندر قیامت برپا فرما دے گا. کیسا نظام ہے. ہم سمجھ رہے اللہ جانے 50 سال دے رہا ہے, 60 سال دے رہا ہے, 100 سال دے رہا ہے, خدا جانے کتنی دیر ہے قیامت کو. لیکن اندر کا جو جہان ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کیسی رکھی ہے. اس جہان کے اندر اگر شرط یہ ہے بندہ جائے رب کی بارگاہ اقدس میں مر کے, ایسے بھی تو مر کے جانا ہی ہے نا, ٹھیک ہے. قرآن مجید کیا ہے نا, فرمایا کہ تم تو کرہن, سیدھی بات ہے, یا خوشی کے ساتھ آؤ یا تم
مجبوری کے ساتھ آؤ. میں جو خوشی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آئے پھر رب انعام کیسے دیتا ہے. ابھی ہار نہیں جوڑ پائے گا, پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی بوریت سمجھ لیں ختم کرنے کے لیے اور کو بھجوا کے جو ہے وہ ہار ٹوٹے گا بھی صحیح, پھر اس کو بنانا بھی شروع کر دے گا, اتنی دیر کے اندر قیامت بھی آ جائے گی. آگے دیکھیں جی قبر کے اندر وہ کیا کرتے ہیں, فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضل, اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دیا نا, فارحین اس پر بڑے خوش ہو رہے ہیں قبر والے. فارحین بما آتاہم اللہ من فضل, اللہ تعالیٰ کے فضل پر وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں. کہتے کیا ہے, یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم, وہ اس بات پر بھی خوش ہو رہے ہیں ایسے لوگوں پر لم یلحقوا بہم من خلفہم جو ابھی ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں, یعنی جو دنیا کے اندر ہے اپنی مزے کی زندگی تو وہ جی ہی رہے ہیں قبر کے اندر, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس بات پر بھی خوش ہیں کہ کاش ہمارے پیچھے والے ہماری زندگی دیکھ سکتے. یہ حدیث پاک کے اندر ہے. فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے, فرمایا کہ جب ایک اور مردہ اللہ تعالیٰ اسے جب قبر کے اندر انعام عطا فرماتا ہے نا, جب وہ اپنے انعامات کو دیکھتا ہے, اپنی خوشی کو دیکھتا ہے, اپنی اس زندگی کو جب وہ دیکھتا ہے نا, وہ اللہ کی بارگاہ ایک تسمیہ کرتا ہے, پروردگار مجھے اجازت ہے میں پیچھے والوں کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, ان کو بتاؤں تو صحیح کہ میرے رب نے مجھ پر کیسے کرم نوازی کی ہے, اور یہاں زندگی تو اصل یہاں کی زندگی ہے, ٹھیک ہے نا, میں پیچھے جا کے بتانا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود ہی ان کو بتا دوں گا. تو رب نے قرآن کے اندر بیان فرمانے دیا, ٹھیک ہے نا, میں تم اس زندگی پر اترا رہے ہو, بڑی کوٹھی بن گئی ہے, کار بن گئی ہے, 4 فیکٹریاں 10 فیکٹریاں ملے, پتہ نہیں کتنا پیسہ اکٹھا کر لیا ہے, اور میں پیسہ اکٹھا کرنا جو ہے ویسی زندگی نہیں ہے, بلکہ جتنا اکٹھا کرتے جاؤ گے اتنی زیادہ مصیبت بنتی جائے گی. میں زندگی ان لوگوں کی ہے, پر میں ان کی خواہش کیا ہے, یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم, وہ تو اس بات پر بھی خوش ہو رہے کہ مالک جو پیچھے رہ گئے ہیں نا ان کو بھی ہمارے ساتھ ملا دے, ان کو بھی ہمارے ساتھ ملا دے. غازی تنویر قادری کے بارے میں سنا آپ نے, نہیں سنا؟ غازی تنویر قادری ابھی تک جیل کے اندر ہے, وہ اسکاٹ لینڈ کے اندر میرے خیال جیل کے اندر ہے. وہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک درخت ہے بڑا خوبصورت, ٹھیک ہے نا, اس درخت کے اوپر نا غازی ممتاز قادری بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا پھر اوپر دیکھا تو علم الدین بیٹھے ہوئے تھے. کہہ رہے مجھے ممتاز قادری نے کہا, اس نے کہا تو بھی اوپر چڑھا, بات سمجھی, تو بھی اوپر چڑھا, ٹھیک ہے جی. تو مطلب کیا ہے کہ اگلے جو گزرتے ہیں نا وہ اپنے پچھلے والوں کے لیے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ مالک جو نعمتیں تو نے ہمیں قبر کے اندر عطا فرمائی ہے نا, یہ نعمتیں کم سے کم ہمارے جو پچھلے ہیں نا خیر خواہ جو ہے ان کو بھی عطا فرما. یار قبر کی زندگی اگر ایسی چیر کی زندگی ہے, حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے نا تو قبر کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر جو اس کا مکان ہوتا ہے یا محل ہوتا ہے نا وہ دکھا دیتا ہے. ہاں, فرشتے اسے کہتے ہیں ذرا یہ دیکھ, نظر اٹھا کے دیکھ. جب وہ نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو اسے جنت کے اندر اپنا محل نظر آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں پھر یہیں سے چلے نہ چلے, ہوگا نہیں ابھی دیر ہے, ابھی تھوڑا سا اور فاصلہ طے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہ سارے نظارے دکھائے جا رہے ہوں تو پھر مزہ تو وہاں کی زندگی کا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے تیسرا انعام یہ ہے, اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ انہیں خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے. یعنی قبر کے اندر وہ زندگی ایسی جی رہے ہیں انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے. حالانکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر کی جو زندگی ہے سب سے آخرت کے جتنے منازل ہیں نا ان منازل میں سے سب سے خوفناک جو منزل ہے وہ قبر ہے, ٹھیک ہے. خوفناک ترین جو منزل ہے وہ قبر ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ بیٹھ کے رو رہے تھے اور آپ نے یہی بات کی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہلا امتحان ہے آخرت کا, اگر یہاں سے گزر گئے تو آگے بھی خیر ہے, اگر یہاں پھنس گئے تو پھر آگے بھی پھنس جائے, ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس قبر کو, یار دیکھے نا جب قبر کھلی ہوتی ہے نا, کھلی ابھی مردہ نہیں رکھا ہوتا ہے, ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تصور محسوس تو ہوتا ہے نا جب ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ قبر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں حاجی صاحب بن کے سارے. یہ اور بات ہے کہ قبرستان سے نکلنے کے بعد ہمارا حساب کی تو کچھ اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن نا ہمیں خوف صرف اور صرف قبر کو دیکھتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے. تو یار اس کے بارے میں سوچے نا کہ جو دیکھ بھی رہا ہے اس کے اندر سو بھی رہا ہے, اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صرف سو نہیں رہا ہوتا بلکہ واپس آنے والوں کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے. اتنا بھی نہیں کہہ سکتا یار مجھے بھی ساتھ لے چلو. اوپر جو باتیں ہو رہی فرشتہ اور قبر والا مردہ اس کو بھی سن رہا ہے کہ میرے اوپر کھڑے ہو کے یہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن جواب دینے کی اسے طاقت نہیں ہوتی ہے. اتنا نہیں کہہ سکتا یار مجھے بھی ساتھ لے چلو, کہہ سکتا ہے؟ اجازت ہی کوئی نہیں ہے. پھر مزیداری کی بات دیکھیں, آپ یہاں سے آواز دیں کہاں تک پہنچ جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. اور قبر کے اوپر کھڑے ہو کے صرف 4 فٹ نیچے وہ سن رہا ہے, لیکن 4 فٹ نیچے اوپر سے وہ جواب نہیں دے سکتا.
یہ انسان کی بے بسی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس خوفناک عالم کے اندر فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، قبر کے اندر انہیں خوف ہی کوئی نہیں، انہیں غم ہی کوئی نہیں. یہ حدیث پاک ہے. فرمایا مومن بندہ جب قبر کے اندر جاتا ہے نا تو قبر اسے کہتی ہے، کہتے تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا روئے زمین پر، جب تو میرے اوپر چلا کرتا تھا نا تو مجھے خوشی ہوتی تھی کہ میرے اوپر یہ چل رہا ہے اور میں انتظار میں تھی پتہ نہیں کب یہ میرے پاس آئے گا. یہ حدیث ہے. میں قبر کہتی ہے، کہتی میں تو انتظار میں تھی تو کب میرے پاس آئے گا. میں اب تو میری محبت دیکھ، میں سب سے زیادہ تجھ سے محبت کیسے کرتی. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت اور جو فضل انہیں عطا فرمایا ہے قبر والوں کو، وہ خوش ہو رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے. شرط یہ کہ بندہ مومن ہو. صحیح، رب مومن کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے. یار ایماندار بندہ نا کسی مزدور کی مزدوری نہیں رکھتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر رب ہے، وہ تو رحیم اور کریم ہے، کیا خیال ہے وہ اجر ضائع کر دے گا. تو یہی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تم نے رب سے ملنا ہے تم اجر کما کے آؤ، اپنے نیکیاں کما کے آؤ، کیونکہ رب تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. مزدوری کے ضائع ہونے کا تو ڈر ہوتا ہے نا، سامان کے ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے، پیسے کے ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے، پراپرٹی ساری ضائع ہونے کا ڈر ہے. میں یہ رب کے پاس جو کچھ تم نے رکھا ہوا ہے نا امانت کے طور پر، رب اسے ضائع نہیں کرے گا. قیامت کا دن ہو تمہیں وہ اس وہاں بھی عطا فرمائے گا، قبر ہوگی وہاں بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.